يوم الحساب۔ حضرات محترم، گزشتہ آیات میں اللہ نے ویسے طاقتور قوموں کا تذکرہ کیا کہ جن کے سامنے رسولوں نے دعوت حق پیش کی، انہوں نے انکار کر دیا، تو اللہ نے ان قوموں کو ہلاک کر دیا۔ اب بطور خاص ایک خاص قوم کا تذکرہ فرما رہے ہیں اور ان کی طرف جو نبی بھیجے اس نبی کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ وہ قوم فرعون اور آل فرعون اور بنی اسرائیل تھے۔ فرعون کی قوم قبطی تھے اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو ہے یہ بنی اسرائیل حضرت یعقوب کی اولاد میں سے تھے۔ بنی اسرائیل کے بے شمار انبیاء اور رسل میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو سب سے زیادہ عزت اور فوقیت دی تھی۔ یہ اس قوم کی طرف آئے اور اس کے ساتھ ساتھ آل فرعون کو بھی یہ بات کہی، اور یہاں بطور خاص 3 لوگوں کا تذکرہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ، وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور بہت ظاہری جو ہے دلیلیں ان کے پاس تھی۔ وہ کیا تھی کہ ان کی جو لاٹھی تھی جب وہ پھینکتے تو اللہ کے حکم سے وہ اژدہا بن جاتی، اور آپ اپنی بغل میں ہاتھ رکھ کے باہر نکالتے تو جس طرح لائٹ چلتی ہے اس طرح ہاتھ سے روشنی نکلتی۔ یہ بہت بڑے معجزے تھے جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دیے، اور اس کے بعد فرعون کے پاس بھیجا۔ اور یہاں فرعون کے ساتھ 2 اور لوگوں کا تذکرہ بھی ہے۔ کہا اِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَقَارُونَ، ہم نے فرعون، حامان اور قارون کی طرف بھیجا۔ فرعون مصر کے ہر بادشاہ کو کہتے تھے، لیکن جو فرعون مصر ہے یہ ایک خاص تھا جس کی آج بھی لاش مصر کے عجائب گھر میں پڑی ہوئی ہے۔ اللہ نے زمین کو اجازت ہی نہیں دی تھی کہ اس کی لاش زمین یا سمندر اپنے اندر سمو سکے۔ جب یہ سمندر کے اندر اللہ کے عذابوں سے مرا تو سمندر نے باہر پھینک دیا، اور قیامت تک کے لیے اللہ نے عبرت کا نشان بنایا ہوا ہے اگر کوئی سمجھنے والا ہو، وگرنہ پیچھے اس کی لاش کو گھن لگی تو مصر کی حکومت نے فرانس کی حکومت سے التجا کی کہ آپ اس کا ٹریٹمنٹ کر دیں تاکہ اس کی لاش محفوظ رہے۔ تو اس کی لاش جب فرانس میں گئی تو انہوں نے ایک بادشاہ کی حیثیت سے اس کا استقبال کیا، کیونکہ جس طرح وہ فرعون تھا یہ بھی خناس فرعون کی نسل ہی ہے، اور ان کے لیے وہی قابل عزت ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت نے یہاں فرمایا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا فرعون، حامان اور قارون کی طرف۔ یہ اس لیے کہا کہ یہ قوم کے سب سے بڑے سردار تھے۔ فرعون مصر کا حکمران تھا، حامان اس کا وزیر تھا، قارون حالانکہ قبطی نہیں تھا، یہ بنی اسرائیل میں سے تھا، لیکن مال کی وجہ سے اس کے اندر نفاق آ گیا۔ اپنے مال کی حفاظت کے لیے اس نے اپنی قوم کے ساتھ، اپنے رسول کے ساتھ غداری کی، اور یہ فرعون کے ساتھ مل گیا۔ اس لیے چونکہ ان کے زیر نگی بہت سے لوگ تھے، ان کا اپنے قبائل میں اثر و رسوخ تھا، اس لیے اللہ رب العزت نے ان تینوں کا نام لیا۔ کہا اِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَقَارُونَ، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو نشانیاں دے کے فرعون،
حامان اور قارون کی طرف بھیجا. فقالوا، وہ نشانیاں دیکھ کے بجائے سمجھتے، حالانکہ اس سے پہلے یہ بات ظاہر ہو چکی تھی، انہوں نے ان کے مقابلے میں جادوگر لائے. اگر حضرت موسیٰ جادوگر ہوتے تو کچھ نہ کچھ مقابلہ ہوتا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے سامنے سارے جادوگر ذلیل ہوئے اور سب کے سب سجدے میں گر گئے کہ ہم نے تو صرف نظر بندی کی ہے، ہمارا جادو تو ایک دھوکہ ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے جو دونوں نشانیاں نکالی ہیں یہ دھوکہ بھی نہیں ہے اور جادو بھی نہیں ہے. اس لیے وہ سب کے سب گر گئے سجدے میں اور فرعون نے ان میں سے اکثر کو قتل بھی کروایا. یہ ساری باتیں انہوں نے دیکھی ہوئی تھی. اس کے باوجود فقالوا، وہ کہنے لگے ساحر کذاب، یہ موسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ جادوگر ہیں اور جھوٹے ہیں. یہ بات یاد رکھیں، ہمیشہ کافر اور مشرک اور منافق خود جھوٹا ہوتا ہے، خود اس کے پاس دلیل نہیں ہوتی، لیکن یہ دوسرے پہ الزام لگا کے اسے دفاع پہ مجبور کرتا ہے. یہ اس کے اندر کی کمینگی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المنافق والکافر سج لئیم، کافر اور منافق کمینہ بھی ہوتا ہے، بدفطرت بھی ہوتا ہے. اس لیے یہ ہمیشہ بجائے حق کو قبول کرے، حق کو پہچاننے کے باوجود یہ حق کا انکار کرتا ہے تکبر کی وجہ سے. یہی معاملہ ان لوگوں نے کیا. فلما جاءہم الحق من عندنا، جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے حق ظاہر ہو گیا، حق آ گیا موسیٰ علیہ السلام کی صورت میں، تورات کی صورت میں. موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات ملے ان کے سامنے ان کی قوم ہار گئی، اور اس کے باوجود حق آنے کے باوجود اب چاہیے تو یہ تھا کہ حق کو قبول کرتے. قالوا، قوم کے لوگ فرعون کو کہنے لگے اقتلوا ابناء الذین آمنوا معه، جو لوگ اس پہ ایمان لا رہے ہیں ان کے بیٹوں کو قتل کر دو، اور واستحیوا نساءهم، ان کی عورتوں کو زندہ رکھو. وما قید الکافرین الا فی ضلال، جو کافروں نے تدبیر کی تھی، جو انہوں نے مکر کیا تھا، یہ سارے کا سارا ضائع ہو گیا، ان کے کسی کام نہ آیا. کس طرح؟ اللہ رب العزت نے پہلے ان پہ یہ فاقے کا، بھوک کا عذاب دیا، ان کی فصلیں ختم ہو گئی. حالانکہ مصر بڑا سرسبز ملک ہے، ان کی فصلیں برباد ہو گئی، ان کے اوپر فاقہ قحط آ گیا. یہ ابھی ختم نہیں ہوا تھا، ان کے اوپر خون کا عذاب آیا. ہر طرف جس چیز کو ہاتھ لگائیں وہ خون زدہ ہوتی. پھر اس کے بعد جب یہ ختم ہوا، جب یہ کوئی کھانے پینے والی کوئی بھی چیز نکالتے ہر جگہ ٹڈیاں نکل آتی. یہ بھی اللہ کا عذاب ان پہ آیا. اور اسی طرح پھر ایسا بھی وقت آیا کہ اللہ نے ڈڈوؤں کا، مینڈکوں کا عذاب ان پہ نازل کیا، اور ہر طرف مینڈک ہی مینڈک تھے. نہ کوئی کھانے کی چیز بچی، نہ کوئی پینے کی چیز بچی. جب بھی کسی چیز کی طرف منہ لگاتے اندر سے مینڈک نکل آتا. یہ بے در پہ ان پہ عذاب آئے، انہیں ہوش ہی نہ آئی کہ یہ ان کے بچوں کو، یہ اس سے پہلے بھی ان کے بچوں کو قتل کرتا تھا ایک خواب کے سبب. یہ بعد میں جب نبوت ملنے کے بعد یہ معاملہ ہوا کہ قوم کے لوگوں نے فرعون سے کہا کہ تم جو ایمان لا رہے ہیں ان کے بیٹوں کو قتل کرو، ان کی عورتوں کو زندہ رکھو. تو وقال فرعون آگے سے کہنے لگا کہ اگر بچے ماریں گے نقصان ہمارا ہے، ہمارے کام کون کرے گا؟ یہ کہنے لگا کہ مجھے تم اس بات کی اجازت دو، اقتل موسیٰ، میں موسیٰ کو قتل کر دوں، وَلْيَدْعُ رَبَّهُ، اور اسے کہو کہ اپنے رب کو بلا لے. نعوذ باللہ. اور یہ تکبر میں ایسی ایسی بڑی باتیں کرتے ہیں. ابھی کچھ دیر پہلے
جب ترک کے اندر یہ اسلامی حکومت نہیں آئی تھی، یہ سب لوگ، یہ دہریے مصطفیٰ کمال پاشا جیسا دیوس انسان جب آیا تو اس نے پورے ملک میں الحاد، بے دینی اور اسلام سے دوری کی ایسی ہوا چلائی کہ مصر میں کوئی بھی شخص الا ماشاء اللہ چھپ چھپ کے کوئی دین پہ عمل کرتا تو کرتا، وگرنہ مسجدیں خالی ہو گئی، ہر طرف بربادی ہی بربادی تھی، اور حتیٰ کہ یہ دنیا کی ترقی کے خواب دیکھنے والے انتہائی ذلت کے اندر چلے گئے۔ تو ایسے وقت میں ان کا یہود کے ساتھ بڑا گہرا تعلق تھا۔ پوری اسلامی مملکت میں صرف ترکی واحد ملک تھا جس کا اسرائیل کے ساتھ تعلق تھا۔ ایک مرتبہ ان کی فوجی مشقیں ہو رہی تھیں اور ایک بہت بڑے ہال کے اندر انہوں نے ایک ہلے گلے کا پروگرام بنایا، اس میں شرابیں چلی، ناچ گانے ہوئے، اور پھر ایک بدبخت نے قرآن کو پکڑا، قرآن کو پکڑ کے اپنے پاؤں سے ٹھوکر مارتا ہوا کہا جاؤ اپنے خدا کو لاؤ، نعوذ باللہ۔ جب یہ معاملہ ہوا تو اللہ رب العزت بھی جب غیرت میں آ جائیں تو پھر ایسا معاملہ ہوتا ہے، الیاذ باللہ۔ یہ ساری چیزیں، ان کی تصاویر بھی اب یوٹیوب پہ پڑی ہوئی ہیں۔ تو ہوا کیا کہ جہاں جہاں وہ ناچ رہے تھے، جہاں جہاں سب کچھ ہو رہا تھا، اللہ نے اتنی زمین کو زمین کے اندر دھنسا دیا، اتنا گہری زمین چلی گئی کہ سب کے سب غرق ہو گئے، صرف ایک عورت تھی جو بچی، صرف وہ دیکھ رہی تھی لیٹ کے کہ لوگ کہاں تک چلے گئے، اور کوئی نظر نہ آیا۔ جب اللہ رب العزت کو چیلنج کیا جاتا ہے، پھر اللہ ایسا عبرت کا نشان بناتا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ فرعون کے ساتھ بھی یہی ہوا، جب اس نے اتنی بڑی بڑھ ماری، کہنے لگا وقال فرعون کہنے لگا ذرونی، تم ہٹ جاؤ، اقتل موسیٰ، میں موسیٰ کو قتل کر دوں، وَلْيَدْعُ رَبَّهُ، اسے کہو کہ اپنے رب کو بلا لے، اگر بچ سکتا ہے تو اپنے رب کو بلا لے، بچا لے اپنے آپ کو۔ انی اخاف ان یبدل دینکم، اب یہ دیکھو کتنے خناس کہ بے دین، دہریے، جاہل، کافر، منافق سارے اکٹھے ہوئے تھے، کہتے ہیں یہ ہمارے دین کو بدلنا چاہتا ہے۔ ان کا دین ناچنا تھا، ان کا دین شرابیں پینا تھا، ان کا دین قتل کرنا تھا، ان کا دین ظلم کرنا تھا۔ کہتا ہے یہ دین ہمارے کو بدلنا چاہتا ہے۔ یہ کافروں کا، مشرکوں کا، منافقوں کا ہمیشہ یہی وتیرہ رہا ہے، زمانہ کوئی بھی ہو۔ یہ بجائے اس بات کے کہ دین حنیف کو قبول کریں، یہ الٹا کہتے ہیں یہ بے دین لوگ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو جو کفار مکہ تھے، جو خود کسی دین پہ نہیں تھے، کہتے تھے یہ سابی ہیں، یہ سابی ہیں۔ سابی کا مطلب بے دین ہے، اور فرعون بھی یہی بات کہہ رہا ہے، اور ہر دور کے بدعتی، ہر دور کے مشرک جو ہیں، یہ اہل توحید کو بے دین ہی کہتے ہیں، حالانکہ خود ان کے پاس دین نہیں ہوتا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یہ کہنے لگا انی اخاف ان یبدل دینکم، مجھے ڈر ہے کہ یہ تمہارے دین کو نہ بدل دیں، کیونکہ جو بھی شخص جس کے اندر تھوڑا سا بھی شعور ہے، جب اس کے سامنے دعوت توحید دی جاتی ہے وہ اسے ایکسیپٹ کرتا ہے، اور یہ صرف نفرت ڈال کے لوگوں کو اصل دین سے روکتے ہیں کہ ان کی بات نہ سننا، اس کے قریب نہ جانا، یہ بے دین ہے، یہ فلاں ہے، الیاذ باللہ۔ اللہ انشاءاللہ فیصلہ کرے گا کون بے دین ہے اور کون دیندار تھا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یہ کہنے لگا انی اخاف ان یبدل دینکم، مجھے خوف ہے یہ تمہارے دین کو بدل دے گا، او ان یظہر فی الارض الفساد، یہ زمین میں فساد پھیلائے گا۔ حالانکہ انبیاء فسادی نہیں ہوتے، فسادی کافر ہوتے ہیں، ایماندار کبھی فسادی نہیں ہوتے۔ تو
وقال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو جواب کیا دیا؟ کہنے لگے انی عذت بربی وربکم، میں نے اپنے آپ کو اپنے اور تیرے رب کی پناہ میں دے دیا ہے، اور میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ تیرا کچھ نہیں بگاڑیں گے۔ حالانکہ اللہ نے فوج کوئی نہیں بھیجی تھی، موسیٰ اور ہارون دونوں بھائی تھے، قوم اتنی قوت نہیں رکھتی تھی کہ ان کا ساتھ ان کے مقابلے میں دیتی، یہ دو بھائی اکیلے، ساری قوم ایک طرف، بادشاہ ایک طرف۔ موسیٰ علیہ السلام کا ایمان دیکھیے، کہنے لگے وقال موسیٰ انی عذت بربی وربکم، میرے رب نے مجھے اپنی پناہ عطا کر دی ہے جو میرا بھی رب ہے اور تیرا بھی رب ہے۔ من کل متکبر، ہر متکبر کے متعلق، لا یؤمن بیوم الحساب، جو یوم حساب پہ ایمان نہیں رکھتا، جو اللہ کو نہیں مانتا، جو اس کے رسولوں کو نہیں تسلیم کرتا، جو کفر کی زندگی بسر کرتا ہے، ہر متکبر سے اللہ نے مجھے پناہ دے دی ہے۔ اور بعض انبیاء کے متعلق اللہ نے جب لفظ صرف بول دیا کہ میں بچاؤں گا، موسیٰ علیہ السلام کے متعلق بھی کہا تھا، جب وہ بچے تھے تو ماں کو کہا میں بچاؤں گا اسے اور تیرے تک پہنچاؤں گا، اور یہاں بھی موسیٰ علیہ السلام سے کہا لا تخف، موسیٰ ڈرنا، میں تیرے ساتھ ہوں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی جب قتل کرنے کا ارادہ کیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے کہا تھا واللہ یعصمک من الناس، میں تمہیں لوگوں سے بچاؤں گا، تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ اور دیکھیں کہ پورے مکے کے اندر ایک میٹنگ ہوئی، میٹنگ کرنے کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ اگر اکیلا کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرے گا تو یہ اس کے خاندان کے لوگ ہمارے خلاف ہو جائیں گے، اس طرح کرے سارے خاندانوں کے لوگ ملیں اور یکبارگی میں حملہ کریں اور یہ قصہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں۔ اب یہ پلاننگ بنی، سب نے ہتھیار باندھ لیے اور آپ کے گھر کا گھیراؤ کیا، کر لیا۔ اب نکلنا ناممکن تھا، اللہ نے کہا نکلو، مٹی پکڑو اور اس طرح پھینک دو۔ تو جب مٹی پھینکی تو سب کی آنکھوں میں پڑی، سب اندھے ہو گئے۔ اللہ کہتے ہیں وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، جب آپ نے وہ مٹی پھینکی تھی، ریت پھینکی تھی، وہ آپ نے نہیں، تیرے رب نے ان کی آنکھوں تک پہنچائی تھی۔ سب کو اندھا کر کے نبی کریم کو وہاں سے نکال دیا اور سب کی تدبیر ناکام۔ موسیٰ علیہ السلام بھی دیکھیں، ایک طرف لاکھوں لوگ ہیں، اس کی فوج ہے، اس کی رعایا ہے جو اس کے ساتھ وفادار ہیں اور اس کے ایک حکم سے سارا کچھ ہو سکتا تھا، لیکن ایمان یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا انی عذت بربی وربکم، میں نے اپنے آپ کو اپنے رب کی پناہ میں دے دیا ہے۔ اور یقین مانیے کہ ہر صبح اور ہر شام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھی ایک ایسا ذکر سکھایا، جب انسان یہ ذکر کر لیتا ہے تو وہ اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ ہم صبح اور شام کے اذکار میں یہ پڑھتے ہیں اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دیننا ودنیانا واہلنا واموالنا، اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا، اللہم احفظنا من بین ایدینا ومن خلفنا وعن ایماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا واعوذ بعظمتک ان نغتال من تحتنا۔ کیا مطلب؟ اے میرے اللہ، انا نسألک، ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں، العفو والعافیت، عافیت اور معافی کا سوال کرتے ہیں۔ اللہم، اے ہمارے اللہ، انا نسألک العفو والعافیت فی دیننا، ہمیں اپنے دین کے معاملے میں معافی اور عافیت عطا فرما، ودنیانا،
ہماری دنیا کے معاملے میں، وَأَهْلِنَا ہمارے اہل و عیال کے معاملے میں، وَأَمْوَالِنَا ہمارے مال کے معاملے میں، اللہم استر عوراتنا اے اللہ ہماری پردہ پوشی فرمانا، وَآمِن رواتنا مصیبت کے وقت امن نصیب فرمانا، اللہم احفظنا من بین ایدینا اے اللہ آگے سے حفاظت فرما، ومن خلفنا پیچھے سے حفاظت فرما، وعن ایماننا اے اللہ دائیں سے حفاظت فرما، وعن شمائلنا بائیں سے حفاظت فرما، ومن فوقنا اے اللہ اوپر سے حفاظت فرما، وَأَعُوذُ بِعَظْمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِنَا اے اللہ میں تیری عزت کی پناہ میں آتا ہوں کہ نیچے سے مجھے کوئی ہلاک نہ کر دے۔ یہ ایسی آیت ہے، ایسی دعا ہے، ایسے کلمات ہیں جب انسان پڑھتا ہے اسے بے خوف ہو جانا چاہیے، ایمان رکھنا چاہیے کہ ہمارے نبی نے جو کہا وہ سچ کہا اور ہم اللہ کی حفاظت میں انشاءاللہ آگے ہیں۔ اللہ رب موسیٰ علیہ السلام ساری قوم کے سامنے کتنے عزم کے ساتھ یہ بات کرتے ہیں، انی عذت بربی وربکم، مجھے تیرے اور میرے رب نے پناہ دے دی ہے، من کل متکبر ہر متکبر سے، لا یؤمن بیوم الحساب جو حساب کے دن پہ ایمان نہیں رکھتا، یعنی ہر کافر، ہر منافق، ہر ملحد، ہر بے دین جو انبیاء کو نقصان دینے کا ارادہ کرتا ہے، اللہ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے اللہ نے ان سب سے مجھے پناہ دے دی ہے، اے اللہ ہمارے دین، ہمارے ایمان اور ہمارے دنیا، ہمارے اہل و عیال اور مال کے معاملے میں ہمیں بھی پناہ عطا فرما دے، ہم کہیں پھسل نہ جائیں یا پھسلا نہ دیے جائیں، ہم کہیں گمراہ نہ ہو جائیں، نہ گمراہ نہ کر دیے جائیں، اے اللہ ان سب معاملے میں ہماری حفاظت فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔